ہمارے ساتھ اس وقت مشال حسن ملک صاحبہ موجود ہیں، نگران حکومت میں انہوں نے معاون خصوصی برائے انسانی حقوق کا چارج سنبھالا ہے۔ ان سے جانیں گے، یہ بتائیے گا انسانی حقوق پر آپ کا کام پہلے بھی ہے اور آپ کے شوہر اس حال سے سب سے زیادہ ایک بڑی ایگزامپل کے طور پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اس چارج کو سنبھالنے کے بعد یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے اس پروفائل کو کیری کرنا اور پھر ایگزیکٹلی اس چیز کو ایڈریس کرنا جو انسانی حقوق کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے؟ دیکھیں، تھینک یو. یہ ایک ایسا پورٹ فولیو ہے جو کہ آئی تھنک کوئی بھی انسان جس کے اندر ایک ہیومن ایموشنز ہوں اور جو آنیسٹ ہو انسانیت کے ساتھ، تو وہ ڈیفینیٹلی حقوق جہاں پہ سلب کیے جاتے ہیں وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. تو یہ کوئی ایک سائنس نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ہیومن نیچر ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا دنیا کا اوپن پریزن مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے. تو وہ ہم نے بہت کلوزلی ہیومن رائٹس وائلیشن صرف ایک شخص ایک فیملی کی نہیں دیکھی، بلکہ ایک پوری قوم کی نسل در نسل قربانیاں دیکھی ہیں. اور جہاں سب سے زیادہ انڈر رپورٹنگ ہوئی ہے اور جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے انیکسیسیبلٹی ہے ٹو انفارمیشن ٹو میڈیا، اور وہاں پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نہیں جا سکتی، فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں جا سکتے. تو ہم نے ایک بہت کٹھن راستہ دیکھا ہے جہاں ہم نے آواز اٹھائی ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو جب پاکستان کی بات آتی ہے یہاں پہ، کیونکہ ماشاءاللہ ایک ساورن نیشن ہے، مگر یہاں پہ بھی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز انڈیویجول لیول پر ہوتی ہیں. اسٹیٹ لیول ایک اور ہوتا ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے جو انڈیا کر رہا ہے، وہ پوری اسٹیٹ لگی ہے، اسٹیٹ مشینری. تو یہاں پہ الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو انڈیویجول کیسز ہو رہے ہیں، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی عورت کسی مرد کے ساتھ، چاہے وہ کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ، دے آل فال انڈر ہیومن رائٹس. تو جو یہ لمیٹڈ ٹائم مجھے ملا ہے انٹرم سیٹ اپ کے اندر، میں ٹو دا فل آف مائی کیپیسٹی اینڈ ٹو دا فل آف مائی انٹینشنز اینڈ پوٹینشیل جو ہے، اور میرا پیشن ہی ہے ہیومن رائٹس اور اس کے اوپر، تو میں اس کو یوٹیلائز کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اس کے ساتھ کمپلیٹ جسٹس کروں اس پورٹ فولیو کے ساتھ. اچھا، آپ کے شوہر اس وقت 3 ایسے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں جس پر بظاہر یہ کوشش لگ رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی کہ وہ انہیں پھانسی کی جانب لے جائیں، اور جس ٹینیور میں آپ کو یہ چارج ملا ہے بڑا چیلنجنگ بھی ہے. اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ ہندوستان کی جانب سے سامنے آتا ہے تو اس حوالے سے کیا پاکستان کی ایک ذمہ دار کے طور پر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، میں تو ابھی چارج لیا ہے، اور جہاں تک یاسین صاحب کی بات ہے، وہ جو ان کا میٹر ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک انفیئر ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جتنا بھی انٹرنیشنلی، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ 1 to 1 UN میکنزم کے تحت جو وار کرائم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو انجسٹس کیا جا رہا ہے، تو ہماری تو یہی ہے کہ ان کو فوری ریلیز کیا جائے ہیلتھ گراؤنڈس کے اوپر. اور وہ ایک چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا اور پرامن جدوجہد کا، اور ایک لیجٹمیٹ اسٹرگل چلا رہے ہیں. تو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو ہیومن رائٹس کے ہیں، میں اس پورٹ فولیو کے تحت، اور ویسے بھی میں ساری مطلب جو میری لائف ہے، میں نے کوشش یہی کیا ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی یاسین صاحب ساری جو کشمیر کی قیادت ہے وہاں کی عوام کی آواز بنوں. مگر اس پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ آپ کی ایزیلی جو ہے آپ کی ایکسیس ہو سکتی ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ اور بھی بہتر طریقے میں. تو ایک وہ بھی میرا ساتھ ہے، اور پیرالل یاسین صاحب کی جو بہت بڑی ایک تلوار لٹک رہی ہے ہماری فیملی کیا پوری تحریک کے ساتھ، اور اگر ان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو پورے خطے میں آگ لگ سکتی ہے. تو امن کے لیے، انسانیت کے لیے، اور کسی بھی انسان کو جو بے گناہ ہے اس کے ساتھ اس طرح کرنا، جو پھانسی دینے کا جو ان کا پلان ہے BJP کے الیکشنز کا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بہت ہی کروشل ہیں، اور ٹائمنگ بہت کروشل ہے جس وقت میں نے یہ چارج سنبھالا ہے. اور اس سے میں فل جو ہے یوٹیلائز کروں گی کہ میں پاکستان کی بھی آواز بنوں ہیومن رائٹس کے اوپر دنیا بھر کے اندر، اور ان کو ریلیف دلانے میں، اور اسپیشلی مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کی اور جو ہماری حریت کی قیادت ہے ان سب کی ریلیز کے لیے دنیا بھر کے اندر ایک ڈبل ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر، اور لمیٹڈ ٹائم ہے، ایک انٹرم سیٹ اپ ہے. اچھا، پاکستان نے کچھ ایفرٹس کی ایک اسپیسیفک سینیریو میں واٹر کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. یاسین ملک صاحب کے معاملے پر بہت بات کی جاتی ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں معاملہ لے جائے. اب آپ کیونکہ ایک نگران سیٹ اپ کا بھی حصہ ہیں، اب یہ آپ کے لیے آسان ہوگا؟ آپ کا کوئی حکمت عملی ہے، کوئی پلاننگ ہے کہ اس کو ٹیک اپ کریں گے آپ؟ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ مینڈیٹ جو انٹرم سیٹ اپ کا ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جا سکتے ہیں معاملہ، کیونکہ میں انڈیویجولی نہیں لے کے جا سکتی اپنی فیملی کا ایشو. گورنمنٹ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ لے کے جا سکتی ہے. تو اس کی وہ جو بھی لیگیلٹیز ہیں، جو ایک پورا لیگل سیل فارن آفس کے اندر جو میں نے بہت دفعہ ان کو پروپوز کیا ہے، تو اس کے اندر اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر کیا یہ مینڈیٹ یا پاورز اتھارٹیز ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. میں نے تو اپنی طرف سے بینگ سٹنگ ان دا
کیبنٹ میں نے اس آواز، کیونکہ میرے مطلب کہ دس از سم تھنگ وچ از اے لائف لائن فار اس، کہ یہ آواز اٹھانی ہے ٹو دا ہائیسٹ لیول، اور پرائم منسٹر کے ساتھ کہ ایک انٹرنیشنلائز فل فورس کے اندر ایک لا فیئر کیا جائے جو انڈیا وار کرائمز کر رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، چاہے وہ UN کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بالکل مشال حسین ملک صاحبہ کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں انسانی حقوق بلکہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کے جو معاملات ہوں گے یہ اس محدود وقت میں ان پر آواز بھی اٹھائیں گے اور انہیں ایڈریس جو ان کی کیپیسٹی میں ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گی۔ جی